نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ یختص برحمته من یشاء صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں انسانوں کو اپنی رحمتوں سے اپنی حکمتوں کے ساتھ نوازا ہے۔ کچھ لوگوں کو مال زیادہ عطا فرمایا ہے، کچھ کو کم دیا ہے، کچھ کو علمی طور پر وسعت عطا فرمائی ہے اور کچھ کو اتنا زیادہ علم اپنی حکمت کے تقاضوں کے تحت عطا نہیں فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو منصب دیا ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو منصب نصیب نہ ہو سکا۔ اب ظاہر ہے کہ جب کوئی ایسا شخص جس کے پاس بظاہر وہ انعامات موجود نہ ہوں، وہ جب ایسے لوگوں کو دیکھے گا کہ جن کے پاس انعامات موجود ہیں، علمی بلندی موجود ہے، مال میں وسعت موجود ہے، منصب اور اقتدار موجود ہے، تو ایسے لوگوں کو دیکھنے کے بعد اس کے دل کے اندر لازمی طور پر کچھ خیالات پیدا ہوں گے اور ان خیالات کا کوئی لازمی نتیجہ بھی ضرور نکلے گا۔ پھر یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو روحانی طور پر بلند بھی کرتی ہیں اور کمزور بھی کرتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حکمت کے ساتھ ایک قانون بیان کیا ہے، فرمایا واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے خاص کر لیتا ہے۔ ایک مقام پہ فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ کا یہ فضل ہے اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنا فضل عطا کرتا ہے۔ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم ہے یہ بڑی حکمتوں کے ساتھ ہے اور یہ انسان کے لیے بہت بہتر ہے، بہت عالی ہے، اور جس مقام پر اللہ تعالیٰ نے جس کو رکھا ہے وہ مقام اس کے لیے رب کریم کا پسند کیا ہوا ہے۔ کوشش ضرور کرنی چاہیے، محنت ضرور کرنی چاہیے، لیکن انسان کو کسی بھی مقام پر کسی مایوسی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، اب اس نے دیکھا صاحب انعام آدمی کو تو دو طرح کی چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ بعض لوگوں کے دلوں میں حسد پیدا ہوتا ہے۔ حسد یہ ہے کہ یہ نعمت اس سے ضائع ہو جائے اور مجھے مل جائے، گویا حسد کرنے والا معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر اعتراض کرتا ہے کہ یہ وہ نعمت وہاں نہیں جانی چاہیے تھی، یہاں آنی چاہیے تھی۔ اور ایک ہوتا ہے غبطہ، یعنی رشک کرنا کہ مالک کیا بات ہے، تو نے وہاں عطا کیا ہے تو مجھے بھی عطا فرما، اللہ تو نے وہاں اگر فضل فرمایا ہے تو یہاں بھی کرم فرما، اے اللہ اگر تو نے وہاں علم کی بلندی عطا فرمائی ہے تو مالک مجھے بھی عطا فرما۔ تو یہ غبطہ ہے، غبطہ رشک کرنا۔ یہ رشک کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ یہ رشک کرنے سے انسان صاحب نعمت آدمی سے بھی محبت کرتا ہے، اس کا بھی پیار دل میں بیٹھ جاتا ہے اور اپنے لیے بھی حصول نعمت چاہتا ہے۔ غبطہ کیا جائے، رشک کیا جائے، یہ رشک کرنا انسان کو روحانی طور پر بلندی عطا کرتا ہے اور حسد کرنا یہ روحانی طور پر کمزور کر دیتا ہے، یہ بیماری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں رشک کرنے کی تعلیم دی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دو لوگوں کے علاوہ کسی پر رشک نہ کرنا۔ دو لوگ ایسے ہیں جو قابل رشک ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کرم ہو جائے، وہ دو لوگ کون سے ہیں؟ تو محبوب فرمانے لگے ایک وہ بندہ جسے اللہ نے علم دیا، وہ صبح بھی اپنے علم کے ساتھ لوگوں کو فیض یاب کرتا ہے، شام بھی اپنے علم کے ساتھ تعلیم دیتا ہے، وہ زمانے سے جہالتیں دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ صاحب علم آدمی پر رشک کرو، کیا معنی کہ یا اللہ اسے عطا کیا ہے تو کیا بات ہے، مجھے بھی عطا فرما، مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرما۔ اور دوسرا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک وہ شخص جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا ہے اور وہ صبح شام اللہ کے راستے میں خیرات کرتا ہے، تم بھی رشک کرو کہ مالک مجھے بھی عطا فرما، میں بھی تیرے بندوں پر خرچ کروں، میں بھی تیرے بندوں پر تقسیم کروں، میں بھی تیرے بندوں کی خدمت کروں۔ قابل رشک یہ دو لوگ، ان پر رشک کرو۔ آپ دیکھیے صحابہ کرام علیہم رضوان رشک کرتے تھے
तमाम ज़िंदगी सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने रश्क किया है जनाब सिद्दीक़ अकबर पर। हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हमेशा सोचता था कि मैं भी नेकियों में अबू बकर से आगे बढ़ूँगा, लेकिन जब मैं पूरी दौड़ लगाता था तो मुझे पता चलता था कि सिद्दीक़ अकबर तो मुझसे दुगना आगे निकल चुके। मैं रश्क करता था कि मैं उस मकाम तक पहुँचूँ कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जहाँ पहुँचकर खैरात करते हैं, नेकियां करते हैं, अल्लाह ताला की रज़ा का काम करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी हासिल कर, ये काबिल रश्क लोग हैं। और ये देखिए ये किस तरह रश्क करते हैं। सैयदा तैयबा ताहिरा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने सारी ज़िंदगी सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर रश्क किया। मैंने कहा क्या बात है उस खातून की, जिसे हमेशा नबी करीम अलैहिस्सलाम ने याद फरमाया, उनकी वफ़ाओं को, उनकी खिदमतों को, उनकी मोहब्बतों को हमेशा नबी पाक ने याद फरमाया। काबिल रश्क लोगों पर रश्क किया जाए। ये रश्क करने से इंसान अल्लाह ताला की अताओं का बयान करता है। वो कहता है वहाँ भी अल्लाह की अता है, यहाँ भी अल्लाह का करम। अल्लाह की खूबसूरत बनाई हुई मखलूक से वो मोहब्बत करता है। एक दफ़ा हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में फ़ुक़रा और मुहाजिरीन हाजिर हुए थे और अर्ज़ किया था, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मालदार तो बड़े दर्जे और दायमी नेमतें ले गए, मालदार तो हमसे आगे गुजर गए। महबूब अलैहिस्सलाम ने पूछा क्या मतलब है तुम्हारी बात का? अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, वो नमाज पढ़ते हैं हम भी पढ़ते हैं, वो रोज़ा रखते हैं हम भी रोज़ा रखते हैं, वो हज करते हैं हम भी हज करते हैं, लेकिन हुजूर वो खैरात करते हैं हम उसकी ताकत नहीं रखते, गुलाम आज़ाद करते हैं हम उसकी ताकत नहीं रखते। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हें एक ऐसी चीज़ ना बता दूं कि तुम आगे वालों को पकड़ लो और पीछे वालों से आगे बढ़ जाओ और तुमसे कोई अफजल ना हो सिवाय इसके जो तुम्हारी तरह करे? या रसूल अल्लाह बता दीजिए। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हर नमाज के बाद 33 बार सुबहान अल्लाह पढ़ा करो, हर नमाज के बाद 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह कहा करो, हर नमाज के बाद 33 बार अल्लाहु अकबर कहा करो, तुम्हें भी अल्लाह ताला उन मालदारों की तरह गोया अजर अता करेगा। तो ये लोग रश्क करते, अपने मिजाज में रश्क पैदा किया जाए। हमारे यहाँ अपनी तारीफ करने में लोग बड़े सखी हैं, रश्क करने में बड़े बखील हैं, बड़ी कंजूसी करते हैं, बड़ी कमज़ोरी दिखाते हैं। काबिल रश्क लोगों पर रश्क किया जाए, अपने मिजाज को रश्क वाला बनाया जाए। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।